السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ اگر انڈیا میڈیا کو دیکھیں، اگر انڈین پرائم منسٹر مودی کو سنیں تو وہاں پہ پورا ابھی تک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نارمل چیزیں ہو رہی، کرکٹ ہو رہی ہے، لوگ دوبارہ بجٹ کی باتیں ہو، سب کچھ، لیکن اف یو لک ایٹ انڈیا، سیریس وہاں پہ جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور ابھی ایک سوال دوبارہ اٹھ رہا ہے، جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ خفت مٹا رہا ہے نریندر مودی اپنی، شاید یہ اپنی پالیٹکس کھیل رہا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید ایک سیکنڈ راؤنڈ بڑی ایک حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک دو اس کی سٹیٹمنٹس بھی سناؤں گا۔ آج 2-3 اناؤنسمنٹس ہوئیں۔ پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 5 ریاستوں میں بشمول مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز ہوں گی، اور بتایا گیا کہ بھرپور طریقے سے سائرنز ہوں گے، بلیک آؤٹس ہوں گے، بلا بلا بلا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دھمکیاں آ رہی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اپنے لوگ تباہی پھیر رہے ہیں، ان کی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اب تو سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مودی صاحب بتائیں کہ امریکہ نے صلح کرائی ہے کہ نہیں کرائی، اور وہ اس لیے کہ یو ایس کورٹ، ایک نیو یارک بیسڈ یو ایس کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اس میں ٹیرفز کے اوپر کیس چل رہا تھا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مختلف ملکوں میں، آپ کو پتا ہے وہ ٹیرف ڈیوٹیز وغیرہ کی بات چل رہی ہے۔ وہاں پہ سیکرٹری کامرس نے، وہاں پہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور فارن سیکرٹری انہوں نے، مارگو روبیو نے، اور 3-4 جو ان کے ٹاپ لوگ ہیں، ان سب نے وہاں پہ ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرایا آرگومنٹ کورٹ میں کہ ہم نے صلح کروائی انڈیا کی، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کروائی، اور یہ ٹریڈ ٹیرف والی باتوں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر، جس کو یہ مانتا نہیں ہے نریندر مودی اور دوسرے مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جنہیں انڈیا نے صلح نہیں کروائی تھی۔ اب تو وہاں کورٹ میں کاغذات جمع ہو گئے ہیں جس میں بیانات ہیں ٹاپ یو ایس ایڈمنسٹریشن آفیشلز کے، جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ کی بات کی، اور انڈینز بھی لائن پہ آ گئے، پاکستان بھی بات مان گیا، انڈینز تو خود منتیں کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو بیانیہ تھا کہ جی امریکہ نے نہیں کرایا، پاکستانی ہمارے پاس آئے، وہ کھل کے بات سامنے ان اے کورٹ آف لا بھی آ گئی ہے۔ تو اس لیے ان کی مصیبتوں میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہو گیا۔ پھر کافی سینئر قسم کے لوگ، مثلاً کرن تھاپر نے ایک انٹرویو کیا، تو ایک اجے سانی صاحب ہیں، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ مینجمنٹ، اور جو انڈیا کا ایک بہت ہی رسپیکٹڈ اتھارٹیز آن ٹیررزم کو سمجھا جاتا ہے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ جو سب کچھ ہوا ہے اس نے کیا کیا ہے، ذرا سن لیں انہوں نے کیسے لیریں اتاری ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نریندر مودی کی۔ ذرا سنیے 1 منٹ۔ The Indian Express quite separately has claimed that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure has been destroyed. Or is that a bit exaggerated? The very expression "a bit exaggerated" is a bit exaggerated. I mean, it's a ludicrous claim. Level nature of the damage done to those Air Force bases may not be as great as we are pretending it is. It's certainly nothing even close to 20% of their air assets. Nothing even remotely close. Incompetence is very clear. I don't think this government has anyone within it who has a very significant understanding of military matters, of military cultures, of strategy in any meaningful sense. I mean, we talk about, of course, certain elements of, strategy, offensive defense and stuff like that. But that's at a very generalized level. It's not at a level of really understanding war. So I think the first failure is quite simply a failure of competence. The second failure is also, I think, substantially a failure of responsibility, because we didn't enter into this with the seriousness it deserves. So we're saying that the political handling of Operation Sindoor was incompetent and irresponsible. Absolutely, I have no doubt. Is this insatiable hunger for publicity? Everything that is done must be claimed, must be displayed. And that is the gravest weakness of this government. It's not as if we haven't done things across the border in the past under preceding regimes. But now everything that is done must be proclaimed and must be taken credit for at the highest levels of leadership. And that is going to be our undoing. Now the Prime Minister has told the country that the ceasefire happened because the Pakistani DGMO rang promising to stop terror and pleading for a ceasefire. First of all, the DGMO is in no position to make long-term commitments on Pakistan's core strategies. So Pakistan will do whatever fighting is necessary, and India will suffer the consequences. And a third factor is that the demonstration of their weapon systems, there is a clamor for the acquisition of Chinese weapon systems across the world today. The Chengdu Aviation Corporation, I believe is the name, which is the manufacturer of the jet planes that were employed by the Pakistanis. Their share prices have risen enormously in the wake of this operation.
انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نریندر مودی کہتی کہ 20% تباہ کر دیا ہم نے انفراسٹرکچر ایئر فورس کا، ان کا لغو ہے، بکواس ہے، ان کو خود نہیں پتا کیا بات کر رہے ہیں، ہر چیز میں سیاست کرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سیاست کیا اور جنگ کیسے کرنی ہے. ایبسولوٹ ریڈیکلس انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اس طرح کے اور بھی آپ کو یاد ہے یشونت سنہا جو فارمر ان کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بتائیں تو صحیح نریندر مودی کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو پلوامہ ہو جاتا ہے، پہلگام ہو جاتا ہے، اور ریکارڈ کی بات ہے کہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ کون انوالو تھا پہلگام انسیڈنٹ میں، بلکہ ان کے فارن سیکرٹری جے شنکر ابھی ڈینش ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، تو جب انہوں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں مگر، اور ہر چیز میں مگر اگر، وہ بھائی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کیسے نہیں کیے. بہرحال بڑی باتیں ہیں، ہمیں اس پہ ہی بات کریں گے. اسرائیل اور انڈیا کا جو کنیکشن گٹھ جوڑ سامنے نظر آیا اس پہ ہی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جلیل باجلانی صاحب نے، فارمر فارن منسٹر پاکستان کے، فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس، اور یہ ایکٹنگ ہائی کمشنر انڈیا میں بھی تھے، پھر ان کو نکال دیا انڈیا نے، بلکہ ان پہ مقدمہ بھی بنا دیا ٹیررزم کا. تو وہ کافی یہ ان کو پسند کرتے ہیں انڈیا والے. یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل زاہد محمود، ریٹائرڈ سے سینئر سیکورٹی اینالسٹ ہیں، اینڈ پہلے میں بتا چکا ہوں، ہی از اے وار ویٹرن، وار ہیرو، گولیاں بھی کھا چکے ہوئے ہیں. He's lost a limb also. So we have two very serious gentlemen today. Assalamu alaikum جلیل بھائی. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شروع کیا، تو آپ سوال پوچھیے. میں تھوڑا سا اس واقعہ جو مجھے پی این جی ڈکلیئر کیا تھا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وہ میں نہیں پہلے واقعہ سنا دیں پھر آگے چلتے ہیں. آپ واقعہ سنائیں. میں تو بلکہ آپ کو پوچھنے لگا تھا کہ اب آپ جائیں گے، یہ اپنی ڈپلومیٹک اوفینسو کی ٹیم کا آپ حصہ ہیں، تو کہیں انڈینز آپ کو وہاں سے نہ اغوا کر کے لے جائے، وہ تو لائیو کیس ہے آپ کے خلاف. جی مالک، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می ان یور پروگرام. وہ جو آپ نے جس واقعے کا بات ذکر کیا مجھے پی این جی ڈکلیئر کرنے کا، تو وہ ہوا یہ کہ 1999 سے لے کے اور 2003 تک جب میں وہاں پہ انڈیا میں پوسٹڈ تھا، تو اس زمانے میں بھی حالات میں بہت زیادہ ٹینشن تھی. اس میں وہ 99 سے لے کے 2003 تک وہ ہم نے کارگل کی دیکھا، کانفلکٹ دیکھا، پھر ہائی جیکنگ آف دی انڈین ایئر لائنر دیکھا، جس کا بھی انہوں نے پھر الزام پاکستان پہ لگایا، اور پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے اٹیک جو ہوا تھا اس کا بھی الزام پاکستان پہ لگایا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی تقریباً 1 ملین کے قریب انہوں نے ٹروپس موبلائز کیے اگینسٹ پاکستان. اور اسی دوران میں ان کے ایک آرمی چیف ہوا کرتے تھے جنرل پدمنابھن. ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا 1 ملین ٹروپس موبلائز کرنے کے بعد کیا آپ پاکستان پہ کوئی ڈیسائسو وار امپوز کر سکیں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ بیکاز آف دا نیوکلیئر فیکٹر. تو اس کے بعد انہوں نے جب فوجیں ودرا کرنی شروع کی تو حکومت کے بڑا سخت کرٹیسزم آیا، اور لوگوں نے یہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ جی آپ نے 10,000 کروڑ روپیہ موبلائزیشن پہ خرچ کیا، 500 سے زیادہ آپ نے سولجرز جو سے ہیں ان کو مروا دیا آپ نے موبلائزیشن کے اندر، تو آپ کو فائدہ کیا ملا؟ اور پھر آپ نے جنگ بھی نہیں کی. تو اسی دوران میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کہ وہ سچویشن انٹرنل ان کی ڈیفیوز ہو. تو انہوں نے مجھے نہ صرف پرسانا نان گراٹا ڈکلیئر کیا، بلکہ میرے خلاف ایک کیس بھی رجسٹر کیا انہوں نے انڈر دی ڈریکونین پوٹا لاز، جو ٹیررزم ایکٹ ہے انڈیا کا. وہ جو کیس ہے وہ آج بھی وہی قائم دائم ہے، اور انہوں نے اس کو خارج نہیں کیا. لیکن انٹرسٹنگ بات میں مالک صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس زمانے کی بی جے پی کی لیڈرشپ اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر مودی کی، بہت ہی فرق ہے اس کے اندر. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ میں جب پی این جی ڈکلیئر ہو کے آیا فروری کے مہینے میں 2003 میں، تو اس کے بعد اپریل کے اندر پرائم منسٹر واجپئی وہ مقبوضہ کشمیر گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ وہ کہ ہم لوگ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں اور پاکستان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نہ صرف یہ کہ جمہوریت کے تقاضے پورے کریں گے، انسانیت کے تقاضے پورے کریں گے، بلکہ ہم کشمیریت کے اصولوں کے اوپر بھی فیصلہ کریں گے، مطلب کشمیری ایسپیریشن کے مطابق. تو اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک پیس پروسیس سٹارٹ ہوا،
اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک افیکٹو پیس پروسیس تھا. میں جب واپس آیا تو میں DG ساؤتھ ایشیا لگا فارن آفس میں, اور اس کے بعد میں ایز اے PNG, حالانکہ وہ انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے کہ آپ واپس اسی ملک میں جائیں فار اینی پرپز, تو میں لیکن کوئی تقریباً 20 مرتبہ گیا پیس پروسیس کے سلسلے میں, نیگوسیشن کے سلسلے میں, اور ہم نے کافی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس زمانے کی لیڈرشپ میں اور موجودہ BJP کی لیڈرشپ میں فرق یہ ہے کہ میں جب ایز فارن سیکرٹری ہندوستان گیا 2012 میں, اس وقت جو اڈوانی صاحب تھے, جو کہ جنہوں نے مجھے PNG ڈکلیئر کیا تھا سن 2003 میں, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ مدعو کیا. تو بہت سارا میڈیا وہاں پہ اکٹھا تھا, اور اس میڈیا میں ان سے سوال کیا کہ جی آپ نے جس بندے کو آپ نے پرسنا نان گراتا ڈکلیئر کیا, اسی کو آپ نے گھر پہ مدعو کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس ہنس کے کہا کہ رات گئی بات گئی. تو یہ تھا اس زمانے کی جو لیڈرشپ اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے. مودی صاحب میرے خیال میں بالکل ہی بوکھلا گئے ہیں. آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ میں پاکستانیوں کے لیے روٹی کی بجائے گولی کو ریپلیس کروں گا. اب اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کو, جو کہ اپنے آپ کو گلوبل لیڈر سمجھتا ہو, جو اپنے آپ کو ریجنل لیڈر سمجھتا ہو, تو وہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. گائن صاحب, مجھے جلی صاحب یہ بتائیں کہ ان کا بڑا میسو ایک اوفینسو لانچ ہوا ہے. انہوں نے تقریباً 59-60 اپنے پولیٹیشنز وغیرہ کوئی 10 ڈیلیگیشنز بنا کے بھیجے ہوئے ہیں. ہمارا ابھی شروع ہو رہا ہے, آپ ابھی واشنگٹن پہنچے ہیں, باقی لوگ بھی پہنچ رہے ہیں تھوڑے دنوں میں. میری ایک بڑے ہی ریلیونٹ بہت سینئر ویسٹرن ڈپلومیٹس سے بات ہو رہی تھی 2-4 دن پہلے. انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی بات سننے کے لیے ویسٹ تیار ہے. ہمیشہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ ٹیررزم کراتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, لیبل جو ہمارے پہ لگا ہوا تھا, اور انڈیا کا کینیڈا کی قتل میں پکڑے جانا, امریکہ کا بوسٹ اٹیمپٹ, پھر مائنورٹیز والے ایشو, اور خاص طور پہ جو آپ لوگوں نے جنگ جیتی ہے, اس کے بعد دنیا اور زاویے سے دیکھ رہی ہے. بٹ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں, کہ اتنا سمجھیں کہ آپ کے لیے دروازہ کھل گیا ہے جس میں سے گھس کے آپ نے اپنا کیس اب دینا ہے, لیکن وہ بڑا ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے, سوشل میڈیا کی چیزیں نہیں. اور بڑی بات پرسسٹنس ہونا چاہیے, بیکاز آپ تو خود ڈپلومیٹ ہیں, آپ شاید اس سے ایگری کریں. انہوں نے کہا جو ہم ایمبیسی لیول پہ اطلاعات بھیجتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں اس میں, اور جو بڑے فیصلے پالیسی چینجز کے ہوتے ہیں اس میں کم از کم 1-2 سال کا ٹائم لیگ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے اب جائیں گے ڈیلیگیٹس اور یہ اور وہ, تو 2-4 مہینے میں بہت چینجز نظر آئیں گی, وہ نہیں آئیں گی. پرسسٹنس آپ کو کرنی پڑے گی. آپ لوگ جو بھی اب گئے ہیں, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا امیجیٹ آپ کو کوئی شارٹ ٹرم گینز آئیں گے, اور کتنا پاکستان کو اس میں پرسسٹنس کس طرح دکھانی ہوگی؟ نہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جتنی بھی جو ایک نہ صرف ہمیں دفاعی محاذ پہ بہت ہی کامیابی ملی ہے ہندوستان کے خلاف, ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے, ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا, ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کمپلیٹلی ہم نے اس کو جیم کر دیا, بلکہ ہندوستان کو جو ڈپلومیٹک جو انہوں نے ایک اسپیس گین کر لی تھی, اس کے اندر بہت زیادہ ان کو دھچکا ملا ہے. دھچکا اس طرح سے ملا ہے کہ ان کی جو نیریٹو تھا وہ بہت ہی زیادہ, اور ان کا امیج جو ہے بہت ہی زیادہ ٹارنش ہوا. ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولا گیا ہندوستان کی طرف سے. ہندوستان کی طرف سے آپ نے صحیح بتایا, فرمایا کہ جس طریقے سے انہوں نے اسیسینیشنز کیری آؤٹ کی, نہ صرف کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر انہوں نے اٹیمپٹ کی, یورپ میں انہوں نے اٹیمپٹ کی, اور اسی طریقے سے پاکستان میں کی, تو اس سے ان کی کریڈیبلٹی بہت ہی زیادہ, بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کینیڈین حکومت کے پاس تو ثبوت بھی تھے, اور انہوں نے ثبوت کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے جو 5 سینئر موسٹ ڈپلومیٹس تھے جو کینیڈا میں پوسٹڈ تھے, ان کو انہوں نے ملک سے نکالنے کا حکم دیا, جس میں ان کے ہائی کمشنر بھی شامل تھے, اور ان کے جو راک اسٹیشن چیف تھے کینیڈا میں پوسٹڈ, ان کو بھی انہوں نے نکال دیا وہاں سے ملک سے, صرف ثبوتوں کی بنیاد پہ. امریکہ کے پاس بھی ثبوت بالکل موجود ہیں. اور آپ نے یہ جو بات کی کہ پاکستان کو جو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے, نہ صرف پہلگام میں, وہاں سے ہندوستان سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں. راہل گاندھی نے کہا کہ جی جو ہماری مودی کی حکومت ہے
وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے. یشونت سنہا صاحب جو سابقہ وزیر خارجہ تھے ہندوستان کے اور ان کے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری جو سی حکومت ہے, جب بھی کوئی الیکشن قریب آتے ہیں مودی صاحب وہ سامنے اپنے کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. تو پہلگام کے بارے میں جتنے سوالات ہندوستان میں اٹھے ہیں اسی سے زیادہ جو سوالات اٹھے ہیں وہ باقی ممالک میں ہوئے ہیں. اب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو کسی بھی جگہ سے پذیرائی نہیں ملی یہ اس واقعے کے بعد, کسی کی بھی ملک کی طرف سے, نہ امریکہ کی طرف سے, نہ روس سے, نہ یورپ سے, اور نہ ہی خطے کے کسی چھوٹے ملک سے. اور یہ ساری چیزیں جو سی ان کے لیے ایک بہت ہی ڈیمیجنگ تھیں. ہمیں جو سا ہے, ہم جو ڈیلیگیشن میرے خیال میں حکومت نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے, اور اس سٹیج کے اوپر ہمیں نہ صرف ہندوستان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کا موقع ملے گا, وہ لائز اینڈ ڈیسیٹ جو انہوں نے ہندوستان سے سٹارٹ کی تھی اپنے انٹرنلی, وہی لائز اینڈ ڈیسیٹ جو سی ہے ان کا جو ڈیلیگیشن آپ لوگوں جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ لوگوں کو بریفز تو ہوئی ہوں گی, کیا آپ لوگ کمپلیٹ ایویڈنس بیسڈ ڈوسیئرز لے کے جا رہے ہیں اپنی بریفنگز میں جو آپ کریں گے؟ مالک صاحب, ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ہے, اتنے وہ جو انکانٹروورسیبل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہندوستان کی جو سی ہے یہ جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی, اب حساب یہ ہے کہ صرف خالی پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی نہیں کر رہے, خطے کے ہر ملک میں انہوں نے دہشت گردی کی ہے. پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو جو ہمارے پاس موجود ہیں, وہ جو ایک سینئر نیوی کے افسر تھے, انہوں نے جس طریقے سے ساری کی ساری انہوں نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے تھے. میں نے خود ان کا ایک ایویڈنس جو میں نے اپنی جو ویڈیو کی شیپ میں موجود ہے کہ ان کے جو اسٹیشن چیف تھے ہندوستان کے ایک پاکستان میں پوسٹڈ تھے, انہوں نے ایک BLA کے ایک بندے کو اسلام آباد بلا کے چکری کے اندر انہوں نے ان کو کافی وہ زیادہ پیسے دیے ان کو, اور ان کو انسٹرکشن دیں کہ کس طریقے سے یہ وہاں پہ دہشت گردی پھیلانی ہے. تو یہ کہ سارا کا سارا مواد تو ہمارے پاس موجود ہے, پھر ٹرانسکرپٹس ہیں, پھر اپنا بے شمار اور جو ان کی جو TTP کو جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی اس میں شک و شبے والی بات نہیں, اور وہ سارا کا سارا ایویڈنس. اچھا ایک چیز بتائیں, ہمارا پہلا سٹاپ جو ہے وہ امریکہ میں ہے, آپ بھی وہیں پہ ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جب یہ سیز فائر کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ انڈیا نے کہنا شروع کر دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے ٹرمپ, اور کوئی انہوں نے سیز فائر میں رول پلے نہیں کیا. وہ جے شنکر کو پوچھو, انہوں نے کہا ویئر از US, اس نے کہا US از ان واشنگٹن, US از ان US, اس قسم کی باتیں ہوئی. اب آج جو کورٹ کے اندر بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں کل, جس میں انہوں نے آفیشیل سٹانس لیا, مارکو روبیو ہیں, ان کے ٹریڈ کامرس سیکرٹری ہیں, ان کے دوسرے لوگ ہیں, کہ یہ ہم نے ٹریڈ کی بات کی. سو ایک مودی پہ بہت پریشر ہے انڈیا کے اندر یہ امریکہ کی انٹرونشن پہ, تو یہ ہمیں ایک بہتر ایڈوانٹیج نہیں دیتا؟ ڈزنٹ اٹ گیو اس این انسائڈ ٹریک کہ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وی کین اسٹارٹ آن اے بیٹر فوٹنگ, اور اس پہ ہم کھیلیں گے؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک تو نمبر 1 ہمارا جو سا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا, اپنی ایک جو ان کی ہماری پوزیشن ہے آن ویریس ایشوز, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے واٹر ایشوز ہوں. جس طریقے سے ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے, اس میں پوری دنیا کی طرف سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے. مجھے کوئی بھی کسی ملک کا ایسا کوئی ڈپلومیٹ نہیں ملا یا سینئر آفیشل نہیں ملا جس نے ہندوستان کے اس قدم کو, جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی, انہوں نے اس کی تائید کی ہو یا انڈورس کی ہو, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے, یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی, انٹرنیشنل ٹریٹی لا کی. لاسٹ کویسچن بیفور آئی لیٹ یو گو, یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے اسکیجول میں جو آپ کا ڈیلیگیشن آئے گا, بلاول بھٹو صاحب بھی آئیں گے, فارمر فارن منسٹر وہ بھی ہیں, بڑا ہائی پارٹ ڈیلیگیشن ہے, کس لیول پہ ہماری ملاقاتیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ جی, ہم نے ہمارے مشن نے یہاں پہ امبیسڈر نے ریکویسٹ سب سے کی ہوئی ہے. ہم لوگ سیکرٹری آف اسٹیٹ, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, جو کہ وہ دونوں کے پاس وہ کمبائن ہی ہیں اس وقت جو عہدے ہیں, اس کے علاوہ ممبرز آف دی کانگریس, یہاں کی جو سی کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ جو سی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے تھنک ٹینکس کے ساتھ انٹریکشن ہے, جتنے بھی یہاں پہ تھنک ٹینکس ہوں گے, ایکیڈیمکس جو سے ہیں یہاں پہ امریکہ میں ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ جو ہیں, پھر نیو یارک میں UN سیکرٹری جنرل اور باقی
اور جو سینئر آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ جو سی ہیں وہ جو سی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ. کوئی آپ کی کوئی پاسبلٹی ہے, کیا آپ کی پاسبلٹی ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کوئی وقت مل جائے گا؟ اینی پاسبلٹی؟ نہیں, وہ مشکل ہوگا, ہمیں وہ one would have realistic expectation from this delegate from our outreach. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں پر ہندوستان کی اور اپنی پوزیشن جو ایشوز ہیں ان کے اوپر اس کے علاوہ ان بات چیت کرنے کے علاوہ ہم ہندوستان جو امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ جس قسم کا ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول یو ایس ایڈمنسٹریشن نے پلے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے ریسنٹ جو جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت ہی ایک بیلنسڈ اور نیوٹرل رول پلے کیا, اور جس قسم کا انہوں نے رول پلے کیا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان والے بہت ہی غلطی کر رہے ہیں, ان کی حکومت, ان کی ایڈمنسٹریشن, ان کے فارن منسٹر, کہ وہ اس کو باعث تنقید بنا رہے ہیں امریکہ کو, جس کی ان کی چلیں اچھا اس کا ہمیں فائدہ ہے نا, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. جلیل بھائی صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم ایز آلویز, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ اے ٹائم فار اس. جین صاحب تھینک یو فار یور پیشنس. تھینک یو. یہ میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا میں آئیڈیا ہو جو بتا رہے تھے کس کس کو ملیں گے سب کچھ. آپ کو جو آج زحمت دی ہے نا, میں نے اس کا ایک اینگل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بہت سے آرٹیکلز آ رہے ہیں انڈیا اسرائیل کنیکشن کے اوپر. میں 2-3 چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر اوشرت بواتکر ہیں, سینئر فیلو ایٹ دا جیروسلم انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی. وہ بتاتی ہیں کہ انڈیا سب سے بڑا بائر ہے ڈیفینس اکوپمنٹ کا اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز سے, اور یہ جو ڈرون شوز انہوں نے لیے ہیں یہ انہوں نے ان کی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو اس میں فرق پڑ گیا. لیکن اس کو خالی اسرائیل ان کو خالی ایک اسٹریٹجک پارٹنر پہ نہیں دیکھا, جو اس کی آئیڈیالوجی ہے فلسطینیوں کے بارے میں, انہی کی مسلمانوں کے بارے میں, تو دے آر آن مینی لیولس. آج انڈین ڈیفینس منسٹری نے اناؤنس کیا ہے پروجیکٹ اپنا اسٹیلتھ فائٹر کا. ناظرین اسٹیلتھ فائٹر کو اب میں اردو میں کیسے سمجھاؤں؟ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ پلین جو ریڈار سے ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے, اس کی اسپیشل ٹیکنالوجی ہوتی ہے, کوٹنگز ہوتی ہیں ایوری تھنگ, لیکن اسٹیلتھ یو ایس کے پاس ہیں, کچھ لوگوں کے پاس ہیں, تو وہ اس کا بھی انہوں نے کانٹریکٹ لانچ کر دیا ہے. جنگ کا پورا ماحول ہے, اسرائیلیز کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان کے دیکھے ہیں ڈرونز جنہوں نے آ کے یہاں, بہرحال اللہ کا شکر ہے لمیٹڈ تباہی ہوئی لیکن ہوئی ہے. یہ جو بات اب انڈیا کے میڈیم فالو کرتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ اسرائیل پہ بہت امیدیں جاگی ہوئی ہیں کہ یہ کچھ ان کو اندازہ ہو گیا ہماری ایبلٹیز کا, تو اسرائیل اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. ہاؤ سیریس از دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیے, اب تو کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو زائنزم اور ہندوتوا کا ایک کامبو آیا ہے جی پاکستان کے اوپر, یہ بہت سیریس اپلیکیشن ہے جی. اور ان کے آپ نے ایکوپمنٹ بھی دیکھ لیا ہے, آپ نے ان کا تھاٹ دیکھ لیا ہے, اور وہی ماڈل ہم پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, اسرائیل نے اپنے ایک جینوسائیڈل اٹیمپٹ میں, اپنے ایک ایفرٹ میں انہوں نے ایک ریڈیوس کیا ہے, اور ان کا جو مین اینیمی جس کو وہ گردانتے ہیں, اور ویسٹ بھی واشنگٹن بھی اس کو مانتا ہے, دیٹ از ایران. اب وہ کہتا ہے جی کہ جو بھی ایرانین صحیح ہے یا غلط ہے, ان کے جو بھی پراکسیز کہہ لیں یا جو بھی جن کے ساتھ میں نے فائٹ کیا, پھر اس نے جینوسائیڈل اپروچ کی پیلسٹائن کو, اور اپنی جو امیجیٹ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر رہا ہے, اپنے اینیمیز کو مار رہا ہے, اور اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو وہ پرسو کر رہا ہے جی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے اندر, یہ بھی کشمیر میں وہی ماڈل فالو کر رہے ہیں. 80,000 انہوں نے دوسرے لوگوں کو ڈومیسائلز دے دیے ہیں, لاس چینج کر دیے تاکہ پوری ڈیموگرافک ان کی بھی شفٹ کریں, سب کو فارغ کریں ہم. بالکل ایسے ہے. لیکن مالک صاحب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وار میں ماڈلز اپلائی نہیں ہوتے. آپ اسرائیلی ماڈل لا کے ادھر کی انوائرمنٹ, یہاں کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. وار میں تھیریز ہوتی ہیں, ماڈلز نہیں استعمال ہوتے. تو یہ ماڈل لائے ہیں, اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ انہوں نے جو چیز ابھی آپ نے ڈرونز کی بات کر لی, پھر انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, ان کے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے لوگ بھی یہاں پر موجود تھے اور وہ پورا اس کو مانیٹر کر رہے تھے. کیونکہ یہ جس طریقے سے جو اسکلیشن لیڈر پہ چیزیں گئی, یہ ایک ٹریڈیشنل ہوتا ہی ہے کہ جی آپ نے چلے آپ کی پراکسی چل رہی تھی,
اب کئی دفعہ جب پراکسیز استعمال آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو پراکسیز کے استعمال کرنے سے پہلے آپ ایک ملٹری اپلیکیشن اپنی کرتے ہیں کنونشنل فورسز کے ساتھ، اور پھر پراکسی سے آپ ایک جگہ پر اپنے آبجیکٹیوز کو لے جاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. لیکن ہاؤ ڈو وی نو کہ اسرائیلیز خود آپریٹ نہیں کر رہے تھے وہ سسٹمز؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ خود ہی کر رہے ہوں. آئی ایم شیور کہ وہ کر رہے ہوں گے. اور جس طریقے سے یہ ان کے ڈرونز آئے ہیں، ان کا نمبر، مجھے تو ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کون سی ڈیلز تھیں، کب انہوں نے یہ حاصل کیے تھے، اور آئی ایم شیور کہ ان کے ٹریسز بھی آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ ورنہ جو کنٹری ٹو کنٹری آپ ڈیلز کرتے ہیں آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کتنا اکوپمنٹ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں پہ آ رہا ہے. تو اچانک انہوں نے یہ جو ڈرونز کا استعمال کیا. تو اب بھی میں انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے پراکسیز کا استعمال کیا. اب یہ پاکستان سے مجھے انڈیا کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کے بارے میں کہ جی بلوچستان میں کنڈیشنز ہم نے کریٹ کر دی ہیں، اور جو ان کے کیپچر ڈاکومنٹس بھی ملے ہیں، جو ڈاکومنٹس ملے ہیں جو انہوں نے اپلیکیشن کرنے سے پہلے، وہ اس میں وہ بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب ہماری اپلیکیشن ہوگی تو بلوچستان کے اندر آلریڈی ہمارے جو ڈپلائیڈ ایلیمنٹس ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے، اور آف کورس وہ کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ 1 سے 2 کلومیٹر ہم کشمیر میں جو پوسٹ ہیں وہ لے لیں گے اور کہیں گے جی ہم نے ان کے روٹس وڈرال کر دی ہیں، اور ہم اس کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ جب پاکستان اپنے میزائلز یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہم نیوکلیئر کا ایک شور مچا کے تو ایک انٹرنیشنل پریشر ہم بلڈ کر لیں گے. اب دیکھیں شروع کے جو 24 آورز ہیں اس ایسکلیشن کے، آپ کو انٹرنیشنل پریشر اس طرح کا بلڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور آپ کے یاد ہے ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جس دن صبح یہ کاروائی ہوئی ہے، تو ہم نے وہ یہ دیکھا کہ ایک سکریمبل کیا ہے انٹرنیشنل فورسز نے لٹل لیٹر، جب 24 سے 36 گھنٹے ہو گئے. اور اس سے پہلے کے بیانات آپ دیکھ لیں، جے ڈی وینس کی وہاں جا کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اور ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کہتا تھا ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارا ایشو انڈیا پاکستان کا 24 گھنٹے پہلے آپ کا ایشو نہیں ہے. اور پھر آپ، اور میرا خیال ہے کہ جو 6 خدا نخواستہ ہمارے گرے ہوتے تب بھی ایشو نہیں بننا تھا. آف کورس انڈیا کے گر گئے تو بن گیا. اٹ فیل آن اٹس ہیڈ انڈیا کا یہ. اچھا، انہوں نے پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اچھا، دے تھاٹ کہ سچویشن از گڈ، جس کی میں بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا میں بھی ہے، یہاں پہ بھی انٹرنل بھی عوام کا، افواج کا تھوڑا سا انریسٹ ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن. دس از دا بیسٹ ٹائم. اور لگتا ہے کہ اسرائیلیز نے ان کو پش کیا ہے ٹو گو فار اٹ. اچھا، مجھے اور اس کے ساتھ ہی ہوتا میں اس لیے آنا ہے واپس آپ سے، مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں آ کے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایز این آرمی گائے سارا کچھ، اور جو ہم بیانات سن رہے ہیں، کتنی پاسبلٹی ہے کہ گراؤنڈ 2 ہو؟ بیکاز وہاں پہ ٹیمپریچر بہت بڑھا رہا ہے مودی، اور الیکشن ابھی 5-6 مہینے پر ہے، اکتوبر آنورڈز الیکشن ہے، تو اتنی دیر یہ انڈیفینٹ چل نہیں سکتا کہ روز بیان اور یہ ساری چیزیں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. یہ چیزیں سیریس پاسبلٹی کتنی ہے راؤنڈ 2 کی؟ اس بریک کے بعد سے بداس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں سوال تو چھوڑ کے گیا تھا جنرل صاحب کے لیے کہ جنگ ہونے کے کتنے امکانات، اس کا میں جواب لوں گا، لیکن ہمیں وہ مل گئے ہیں. جسٹن تھامس رسل ہیں، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر گلوبل فارن پالیسی سینٹر US بیسڈ ورجینیا میں ہیں. یہ بڑے ٹریٹیز اور خاص طور پہ پانی کے بہت بڑے ایکسپرٹ انٹرنیشنل مانے جاتے ہیں. ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا انڈیا کر سکتا ہے جو کرنا چاہتا ہے انڈو واسٹر ٹریٹی پہ. گڈ ایوننگ جسٹن. Good evening, Mohammed. Good to be with you. In fact, it should be late afternoon, I believe, over there. Two, three quick questions, Justin. The Indian Prime Minister has held the treaty, Indus Water Treaty, in abeyance, and every day he's making statements. He says, "I have to look after my people's interest and everything." Now the question is, we know they can't do it. There are no provisions. How can India be compelled, short of Pakistan declaring a war, if they actually go through with it? And if they try to stop water and everything, what are the options that Pakistan has? Because the World Bank president, I heard, he was saying in some interview that, we can only put an arbitrator to get the matter sorted out, because it does settle a very dangerous precedent. If an upper riparian unilaterally decides to play around with water, then lower riparians world over would end up having a very dangerous precedent to follow. How does one stop India from doing anything stupid? Well, that's the big question, Mohammed. And the reality is there's several things in play here. I mean, one of the things we have to look at is that the Indus Treaty was like, it was arranged by the World Bank back in 1960. So they kind of have some governance over this. But, one of the things that I've always stated is water is a humanitarian issue. It is a humanitarian tool. It should not be used as a weapon of war or a weapon of conflict.
Water is for sanitation, cooking, cleaning, bathing, agricultural, cooling, heating. It is needed for human existence. And to use water as a tool of conflict is just a bad idea all around, and it escalates things. That being said, back to your question, Mohammed, is are there aspects or are there tracks that Pakistan could possibly do? Let me clear up that I am not a lawyer, but my understanding is that if Pakistan wanted to, if the presidency and the leadership in Islamabad wanted to take a case to the International Court of Justice, they could bring a civil complaint to the ICJ, which would kind of settle the legal dispute and provide advisory opinions on how the Indus Treaty should be interpreted. And if it becomes it is a humanitarian issue, like you laid it out yourself, doesn't it become an equally potent case to be put up in the Security Council, and not as a bilateral treaty issue, but an entire area, life and livelihood being threatened and water being weaponized? Doesn't it come under that purview as well? That's a very interesting question, Mohammed. And the answer is I really can't put my finger on it. The reason being is this. If you're asking if the Security Council would bring this up, the Security Council, in my opinion, would probably push back on it, saying, look, this is a signed, enacted treaty between Pakistan and India. This is a situation between Islamabad and New Delhi. Figure it out. If there is a legal case that needs to be brought, take it to the ICJ. There is possibly a UN resolution that could be brought up, but again, you're bringing up a treaty conflict that is kind of somehow on the periphery attached to what could be construed as an offshoot of an escalated armed conflict that we saw over the Kashmir region earlier this month. The reason Justin, I brought it up was because if this thing is allowed to go unchecked, there are some universal understandings, there are some universal norms and givens, like we put it. And one thing is that upper riparians cannot arbitrarily block water supplies to lower riparian countries. And we are not this is not the only unique situation in India, Pakistan. It's Canada, US, you have a lot of other countries in Europe and everything. So if this thing is allowed to go unchecked, doesn't it set a very dangerous precedent elsewhere also? Then tomorrow Brahmaputra comes out from China, then maybe China would be perfectly legit in blocking water coming into India. And the same could be happening if India is allowed to weaponize water. How does the world stop from other countries from weaponizing water? Well, this dynamic of how New Delhi is going to try and kind of divert water usage off of the Indus Treaty, as you put it, it sets a very bad precedent. I mean, anybody who's watched American movies knows that you watch any Western, anytime you block water to another man's ranch land, there's going to be a fight. Yeah. This does not take away the tension. This escalates the tension between Pakistan and India. That's never a good idea. What I would say is that India has as a very interesting dilemma that they have to look at here. Excuse me. If you look at the fact that India is saying, look, we're not getting enough water, we're giving Islamabad is, in Pakistan, they are overestimating their usage and their need. The reality is some experts are saying that India underestimated when they did the treaty and they overdeveloped, which means that this is an India problem, not a treaty problem. India either needs to have water restrictions or controls in their development, or they need to find another source of water that doesn't conflict
with the terms of the industry. That's a very interesting There's angle. a lot of aspects of this. That's a very interesting angle that might be India's own problem. Anyway, Justin, I got to cut you off at this point, but I'll definitely be talking to you again in future. I think you have some very interesting angles to add to the debate. Thank you, Justin Russell, for taking our time. Sir, وہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے انڈیا نے آپ ہی مس کیلکولیٹ کر لیا بڑا سارا یہ وہ. بٹ کمنگ بیک ٹو دیٹ وائٹل کریٹیکل کوشچن, جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ 27 ستمبر کو ان کے 100 سال ہو رہے ہیں RSS کے. یہ یدھ بھی نریندر مودی نے اس کے لیے کی تھا, الٹا پڑ گیا. کیوں یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے ایک نیا شوشہ کیوں نہیں چھیڑ سکتا؟ دیکھیں ود دس مائنڈ سیٹ بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کی جو اپروچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پہلے بھی اس کانفلکٹ سے پہلے بھی اپنے آپ کو بند گلی میں لے گیا اور کانفلکٹ کے دوران بھی بند گلی میں لے گیا. کوئی سین مائنڈ اس کو ایک تو جب سے ان کو اس کے تو ریزنز ہیں. مجھے یہ بتائیں, فوج ایئر فورس کے جو ٹاپ کمانڈ ہے وہاں اس کو نہیں کہے گی کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے یار, آگے ٹھکائی ہو گئی ہے تم نے اور ہمارا بھی نقصان ہے. لائک اٹ از مور دین جسٹ مودی ناؤ آن دا لائن. انڈین فورسز, ان کی پریسٹیج, ان کا سب کچھ, وہ تو بالکل ننگے ہو گئے ہیں دنیا کے سامنے. جی مالک صاحب دیکھیں یہ تھنکنگ وہاں پہ بہت سیریسلی پائی جاتی ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں اجے ثانی صاحب کا جو ذکر کیا, اگر ان کے آپ کو پورا ان کا انٹرویو چلائیں تو اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اس لیڈرشپ کو, ان ایکسٹریمسٹ کو, لیڈرشپ کو وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ وار اینڈ دس از اے سیریس چارج. ایک ایسی لیڈرشپ جس کے پاس نیوکلیئر بھی آیا ہوا ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ان کی ٹینڈنسیز بھی ہیں, ایکسپینشنسٹ ڈیزائن بھی ہیں, تو ان کو انڈرسٹینڈنگ آف وار ہی نہیں ہے. اور آف کورس دیکھیں نا 2 لیفٹیننٹ جنرلز اور 1 فلیگ آفیسر انہوں نے سیک کیا بیفور دی وار. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے وہ بھاگے ہوں گے وہاں سے؟ سیک اس لیے کیا کہ دے ور ناٹ انڈ, انہیں پتہ ہے. دیکھیں وہاں پہ سیریس مائنڈز ہیں, وہاں پہ اسٹریٹجسٹ موجود ہیں, عقل مند لوگ ہیں, وہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کو, پاکستان کی کیپیسٹیز کو جانتے ہیں. سر بدماش کے آگے عقل مندی کیا کرے گی؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہے, اس کی ایکسٹریمسٹ ہے, وہ اس کو اب بھی روکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی اس لڑائی سے تو بہت زیادہ ہوگی. جی دیکھیں وہ ابھی یہی کرے گا کہ میسو ایک یوز کرنے کی کوشش کرے گا اپنی فورس کو. آلریڈی اسکلیشن لیڈر پہ جب میزلز کا ایکسچینج ہوا ہے, دس واز اے سیریس وار, اسکلیشن لیڈر پہ گئی. اور وہ جو کہتا ہے نا کہ کرافٹ کر رہا ہے, ابھی دیکھیں اسی میں اجے سینی میں انہی کی بات کرتا ہوں, چلے چھوڑ دیں ہمارے انالیسس کو, اپنے ان کے جو ملٹری تھنکنگ مائنڈز ہیں یا ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں یا جو لوگ بھی ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں جی مودی صاحب نے ابھی اٹیچ کر دیا 3 چیزیں کہ اینی ٹیررسٹ ایکٹ ول بی نیو نارمل. کچھ بھی ہوگا تو ہم ہوگا نیو نارمل. تو ایڈوانی نے بھی سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جب 98 میں کیا, تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو اس ریئلٹی کے ساتھ رہنا ہوگا, اور ود ان نو ٹائم پاکستان نے دھماکے کر دیے, نیو نارمل ختم. ابھی پلوامہ میں جو ہی آپ نیو نارمل کریٹ کرتے ہیں, نیو نارمل اب ایک ہے کہ انڈیا از بیکمنگ irrelevant, اور یہ ایکسٹریمسٹ جو پالیسیز اینی ویز. تو اس کے بیچ میں بھی جب وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کا رسپانس بھی میسو ہی جائے گا. پاکستان نے تو ڈیسائیڈ آپ کر پھر لیا. دیکھتے ہیں ہمیں اور بھارت کو آپ ایک حالت جنگ میں کتنا کم از کم 1 سال اور دیکھتے ہیں. حالت جنگ میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو پرولونگ دیکھتا ہوں جی. اب ملٹری کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن پراکسیز میں اضافہ دیکھ رہا ہوں. ٹیررزم میں تو بڑے ٹیررزم میں بہت اضافہ ہونا ہے. اب یہ پاکستان انشاءاللہ اگر ہمارا یہ ویسٹرن فرنٹ جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان میں, ڈیولپمنٹس آر کمنگ, اور ہم پورا فوکس کرتے ہیں بلوچستان کے اندر ان کی پراکسیز, اینڈ وی آر گوئنگ اے ہارڈ وے اگینسٹ دیز. چلیں میں وہ سیگمنٹ ختم ہو گیا, اس بات پہ ختم کر لیں آپ کو, اگر میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا لیکن ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اور جنگ کے لیے ملٹری از کنسرن ہمیں بالکل, لیکن ہمیں یہ نہیں ہے, جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور جنگ کے لیے جو پوری قوم کی اپلیکیشن ہونی ہے اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. ہماری جو اکنامکس ہیں, ہماری جو باقی پولیٹیکل چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی ہول آف اے نیشن کے بغیر ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے. ایوری سٹیزن بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان از دی ٹارگٹ. جنرل زاہد تھینک یو ویری مچ ایز آلویز, بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بات تو انڈیا کو بتا دیں کہ ہم صرف چائنا کے مال پہ نہیں بیٹھے ہوئے, آج یوم تکبیر ہے. یہ بھی جو ہمارے پاس نیوکلیئر ہے یہ ہمارا ہوم گرون ہے. اور جلیل واصف صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جب انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بی جے پی کی قیادت تھی, اور انہوں نے قصہ بھی سنایا. اس قیادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایک پاگل دیوانہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے جنرل زاہد بتا رہے تھے کہ پریشان ہمیں نہیں ہونا, ہمیں لیکن تیار ہونا پڑے گا اور رہنا پڑے گا. ہی از اے میڈ مین, ہی کین ڈو اینی تھنگ. اور جیسے آپ کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, RSS کی بھی 100ویں سالگرہ ہے,
اس کے لیے بھی یوتھ بنانا ہے، پھر اس کے بہار کے الیکشنز ہیں، اینی تھنگ ہیپن. تو بہت ضروری ہے اس وقت ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو یوتھ اور دوسرے لوگ ہیں، خدا را اپنے ڈفرینسز کچھ عرصہ اور بالکل سائڈ پہ رکھیں. ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، ہمارا ایک کانفلکٹ ختم ہوا جو ایکٹیو کچھ اسلحہ چلا، دونوں طرف میزائل چلے. وی آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار، اور اسٹیٹ آف وار ابھی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو جو بھی فیصلے کرنے ہیں چھوٹے بڑے، اس میں یہ ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ پاکستان ابھی جنگ کی دلدل سے نکلا نہیں ہے. وہ پاگل آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہی از ڈیسپریٹ.